اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک سوال تھا جو بہت سارے مومنین نے پوچھا تھا کہ وقت موت مومن کے پاس جو ہے وہ ائمہ طاہرین آیا حاضر ہوتے ہیں، مومن ان کو دیکھتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ تحقیقی اہل تشیع کا جو ہے وہ کیا نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے متعلق جو ہے وہ پہلی جو حدیث ہے وہ محمد ابن مسعود قال حدثنی جعفر ابن احمد بن ایوب قال حدثنی العمرقی ابن فضال عن یونس بن یعقوب ان سعید بن یسار۔ یونس بن یعقوب جو ہے وہ سعید بن یسار سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ حاضر احد ابنی صابور، یعنی سعید ابن یسار کہتا ہے کہ میں ابن صابور کے دو بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوا، وکان لہما ورع و اخبات، وہ جو ہے وہ پرہیزگاری میں جو ہے وہ بڑے جو اور انکساری میں مشہور تھے دونوں اس کے بیٹے۔ تو وہ راوی کہتا ہے فمارض احدہما، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو فلا احسبہ الا زکریا ابن صابور، وہ کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ان بیٹوں میں سے زکریہ تھا، وہ زکریہ بن صابور تھا جو بیمار ہوا۔ قال فحضرتہ عند موتہ، جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں اس وقت اس کے پاس حاضر تھا۔ قال فبسط یداہ، اس نے جو ہے وہ موت کے وقت آخری لمحے اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ ثم قال، پھر وہ کہنے لگا، پھر کہا کہ ابیضت یدی یا علی، اے یا علی علیہ السلام میرا ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے۔ قال فدخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، وعندہ محمد ابن مسلم، اس کے پاس ان کے پاس جو ہے وہ محمد ابن مسلم بھی تھا۔ فلما قمت من عنده ظننت ان محمد ابن مسلم اخبرہ بخبر الرجل، تو وہ کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا کہ محمد ابن مسلم نے اس بندے کے بارے میں جس نے آخری وقت میں کہا تھا مولا علی علیہ السلام کو پکار کر کے یا علی علیہ السلام میرا ہاتھ سفید ہو گیا ہے، شاید محمد ابن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس بات کی جو ہے وہ خبر دے دی ہو، امام کو بتا دیا ہو۔ وہ کہتا ہے فاتبعنی رسول فرجعت علیہ، اتنے میں ایک جو ہے وہ ایک شخص آیا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ جانے لگا، تو فقالا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاخبرنی خبر الرجل الذی حضرتہ عند الموت ای شیء سمعتہ، تو امام نے فرمایا کہ مجھے وہ خبر دو، ذرا وہ بتاؤ کہ جس شخص کی تم موت کے وقت اس کے پاس حاضر ہوئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا، تو نے کیا سنا، وہ ذرا مجھے جو ہے وہ بتاؤ۔ یقولو، تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ کل تو باسطہ یدا ہو، اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، فقالا، پھر اس کے بعد کہا ابیضت یدی یا علی علیہ السلام، وہ کہنے لگا کہ پہلے ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد کہا کہ یا علی علیہ السلام میرا ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے۔ فقالا ابو عبداللہ علیہ السلام راہ واللہ، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اس نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا تھا، خدا کی قسم اس نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ یہ حدیث رجال کشی جلد نمبر 1 335 صفحہ کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو ہے الوافی جلد نمبر 24 کے اندر یہ حدیث ہے، عوالم العلوم کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ جلد نمبر 20 کے اندر ہے، فصول المہمہ کے جلد نمبر 1 کے اندر یہ موجود ہے، اسی طرح بہار کی جلد نمبر 6 کے اندر یہ موجود ہے حدیث۔ اسی طرح کتاب العدل والمعاد ابواب الموت باب نمبر 7 حدیث نمبر 41 وہاں پر یہ موجود ہے، جلد نمبر 39 ہے، اور باب نمبر جو ہے وہ 86 ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 24 ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے جو ہے وہ بالکل موثق ہے اور معتبر ہے، اور یہی روایت بعین ہی شیخ کلینی علیہ رحمہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ کافی کے اندر جو ہے الکافی کے اندر جو ہے وہ اس کو لکھا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ثم قال علی ابن ابراہیم حدثنی ابی ان ابن ابی عمیر ان ابن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بندہ روایت نقل کرتا ہے، قال ما یموت موال لنا مغبز لآدائنا الا ویحضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ہمارا کوئی دوست اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جو ہے وہ تشریف
لے کر آتے ہیں، وہ امیر المومنین والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام، اور مولا امیر المومنین اور امام حسن و امام حسین اس کے سرحانے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ فَيَسُرُّونَهُ، معذرت چاہتا ہوں، فَيَسُرُّونَهُ وَيُبَشِّرُونَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مَوَالٍ لَنَا يَرَاهُمْ بِحَيْثُ يَسُوءُهُ۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کو جو ہے وہ آ کر کیا دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اور اگر وہ مرنے والا ہمارا دشمن ہوتا ہے تو وہ لنا یراہم بحیث یسوءہ، اور اگر ہمارا مرنے والا دوست ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر ہمارا دشمن ہوتا ہے تو وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایسی جگہ سے ہمیں دیکھتا ہے کہ اس سے وہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کے غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ بدلیل علی ذالک قول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ یہ دلیل یہ ہے کہ ائمہ طاہرین جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس۔ مولا کائنات کی وہ حدیث ہے جو آپ نے لہار سے ہمدانی کو جو کہا تھا کہ یا ہار ہمدان من یمت یارنی من مومن و منافق قبلا، کہ جو بھی اے حارث ہمدانی، جو بھی مرنے والا مرتا ہے، خواہ وہ منافق ہو یا جو ہے وہ مومن ہو، مجھے مرنے سے پہلے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ہے، تفسیر قمی کے اندر ہے، جو ہے وہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 کے تحت یہ لکھی گئی ہے، اسی طرح تفسیر صافی میں ہے، فصول المحمہ میں ہے، تفسیر کنز الدقائق میں ہے، تفسیر برہان کے اندر ہے، اسی طرح تفسیر نور الثقلین کے اندر ہے، مدینہ المعاجز کے اندر ہے، بہار الانوار کے اندر ہے، کتاب العدل والمعاد کے اندر جو ہے، اسی طرح بہار کی دوسری جلدوں کے اندر بھی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند اور معتبر سند کے ساتھ موجود ہیں۔ صرف معتبر سند ہی نہیں ہے بلکہ اس کے تمام راوی بھی جو ہے روات سارے ثقات ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان عدت ان سہل ابن زیاد ان محمد ابن سلیمان ان سدیر سیرفی، سدیر سیرفی سے ہے، قالا، وہ فرماتے ہیں کہ قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام جعلت فداک یبن رسول اللہ، سیرفی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آیا مومن اپنی روح قبض ہونے کو ناپسند کرتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حال یکرہ المومن علی قبض روح، قال اللہ واللہ، امام نے فرمایا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ روح کو نکلنے کو ناپسند نہیں کرتا۔ انہ اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحہ جازع عند ذلک، جب ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے ایک مومن کے پاس آتا ہے اور وہ جب جز کرتا ہے تو فیقول لہ ملک الموت، تو ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، لا تجزع، پس جز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوالذی بعث محمدا لأن ابر بک اشفق علیک من والد رحیم، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق مبعوث کیا ہے، میں تجھ پر تمہارے باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے لو حاضر کا افتح عینئی کا، اس وقت جو ہے وہ فرشتہ ملک الموت کہتا ہے اس مومن سے کہ اے بندہ خدا اپنی آنکھوں کو کھولو، فانظر قال یتمثل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین و فاطمہ علیہ السلام الحسن والحسین والائمۃ من ذریتہم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ مومن کو فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہے وہ 14 معصومین جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک ایک ائمہ طاہرین کا جو ہے وہ تعارف کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ رفقاء کا، یہ تمہارے رفیق بن چکے ہیں، تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ قال یفتح عینیہ، اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے فینظر فینادی روحہ مناد من قبل رب العزت فیقول ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد واہل بیتہ ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایۃ مرضیہ۔ اس وقت جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرو، ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف، ارجع الی ربک راضیۃ بالولایۃ مرضیۃ بالثواب،
جو تم ولایت محمد و اہل بیت محمد کو اختیار کر سکے، اس کو پسند کر چکے ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ثواب اور یہ مقام دیا ہے کہ تم اللہ کے ان بندوں کے ساتھ، محمد و آل محمد کے ساتھ جو ہے فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں کے میں جو ہے وہ داخل ہو جو۔ کتنا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ جو ہے وہ تم ان میں داخل ہو جو، یعنی محمد و اہل بیت ہی، اللہ اکبر، یعنی محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ جو ہے وہ تم داخل ہو جو ان میں، وَأَدْخُلَنِي جنتی، اور جنت میں ان کے ساتھ مل کر داخل ہو جو۔ اس سے بڑھ کے مقام اور منزلت ایک مومن کی کیا جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ فَمَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ استلال روحہی واللہوک بالمنادی۔ اس وقت مولا کہتے ہیں کہ مرنے والا جو ہے اس وقت سب سے پسندیدہ چیز، سب سے جلدی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میری روح نکل جائے اور میں جو ہے وہ محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اور ان کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ میں داخل جنت ہو جاؤں۔ کس قدر یہ مقام ہے، اور یہ حدیث جو ہے اصول کافی کے اندر ہے، وافی کے اندر ہے، اسی طرح تفسیر صافی کے اندر ہے، سورہ فجر کی آیت کے تحت، اسی طرح تفسیر برہان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بحار الانوار کے اندر موجود ہے، نور الثقلین کے اندر موجود ہے، کنز الدقائق کے اندر یہ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ روایت معتبر ہے، اور اس روایت کی شاہد وہ سند ہے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو ہے وہ نقل کی ہے، وہ بھی اسی بین ہی اسی سند کے ساتھ جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن معاویہ ابن وہب عن یحییٰ ابن صابور قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، یحییٰ ابن صابور کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ سنا، یقول فی المیت تدمع عینہ عند الموت، امام علیہ السلام فرما رہے تھے کہ موت کے وقت جو آنکھوں سے آنسو مرنے والے کی جو ہے وہ نکلتے ہیں، فقال ذالک عند معاینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معائنہ کر رہا ہے، وہ سامنے حضور تشریف لا چکے ہوتے ہیں، فَيَرَى مَا يَسُرُّهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا تَرَى الرَّجُلَ يَرَى مَا يَسُرُّهُ وَمَا يُحِبُّ فَتَدْمَعُ عَيْنُهُ لِذَلِكَ وَيَضْحَكَ۔ امام نے اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم، یعنی حضور کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس کو بندہ پسند کرتا ہے، جس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ اگر اس کو مل جائے ایک عرصے کے بعد تو جو ہے وہ اس کے خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ساری زندگی جن کی ولایت رکھتے رہے، جن کے دم پر مرتے کٹتے رہے، ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت آنکھوں سے جو ہے وہ خوشی کے آنسو نکلیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر مومن کو داخل کرے گا۔ یہ حدیث الکافی جلد نمبر 3 کے اندر ہے، اسی طرح الزہد جلد نمبر 1 کے اندر ہے، اور الوافی کی جلد نمبر 24 کے اندر ہے، المحتضر کی جلد نمبر 1 جو ہے وہ اس کے اندر یہ موجود ہے، اس طرح فصول المہمہ کی جلد نمبر 1 میں ہے، مستدرک الوسائل کے اندر بھی یہ حدیث جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے اس حدیث کو حسن جو ہے وہ لکھا ہے مرۃ العقول کے اندر۔ اسی طرح شیخ ہادی نجفی جو ہے وہ اس کی انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی جو ہے وہ اسی سند کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ناظر ابن سوائد عن یحییٰ الحلبی عن ابن مسقان عن عبد الرحیم سے انہوں نے نقل کیا، قال قلت لابی جعفر علیہ السلام حدثنی صالح ابن میثم عن ابای الاسدی انہ سمع علی علیہ السلام یقول واللہ لا یبغضنی عبد ابدا یموت علی بغضنی الا رآنی عند موتہ حیث یکرہا ولا یحبنی عبد ابدا فیموت علی حبنی الا رآنی عند موتہ حیث یحب۔ اور مولا کائنات سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ خدا کی قسم جو ہے وہ مرتا نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مرتا نہیں ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، اس وقت اس کے بعد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالیمین، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دائیں جانب ہوتے ہیں، اور بائیں جانب مولا کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان ان کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے۔
یہ حدیث القافی کے اندر ہے اور اسی طرح الوافی کے اندر بھی ہے، بہار کے اندر بھی ہے، کتاب الزہد کے اندر بھی حسین ابن سعید نے اس کو نقل کیا ہے جو ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ حدثنا ابی رضی اللہ عنہ قال حدثنا سعد ابن عبداللہ قال حدثنی محمد ابن عیسیٰ ابن عبید الیقطینی عن قاسم ابن یحییٰ عن جد الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام قال حدثنی ابی عن جدی عن ابائہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ محمد ابن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ مجھے میرے جد نے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو ہے یہ سنا کہ ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمسکوا بما امرکم اللہ بہ فما بین احدکم و بین ان یغبطا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مومن کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، یحضرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما عند اللہ خیر و ابقا و تاتیہ البشارۃ من اللہ عز وجل فتقر عیناہ و یحب لقاء اللہ۔ اس وقت جو ہے وہ حضور اکرم جب مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں تو خدا کی طرف سے ایسی چیز اس کے بشارت لے کر آتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور خدا سے ملاقات کو وہ بندہ کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث الخصال جلد نمبر 2 کے اندر ہے، اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 10 کے اندر ہے اور جلد نمبر 6 کے اندر بھی یہ موجود ہے، فصول المہمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ سندن جو ہے وہ صحیح ہے۔ الفقی باب زیارات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔ تو یہ چند روایتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی، جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر اپنے جو ہے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ ائمہ طاہرین مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو مبغض ہے اس کے پاس بھی تشریف لاتے ہیں اور مومن دیکھ کر ان کو خوش ہوتا ہے، مبغض دیکھ کر ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور مومن کے جو ہے وہ عذاب ختم ہوتا ہے اور مبغض کا عذاب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور مومن کے پاس جو ہے وہ ائمہ طاہرین جو ہے وہ بشارت لے کر آتے ہیں جنت کی اور ان کے پاس مبغض کے پاس جو ہے وہ جہنم کی بشارت لے کر آتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔